ہمارے سامنے سوال لکھا ہوا ہے کہ 5 لوگوں کے لیے کیک بنانے میں 2 انڈے استعمال ہوتے ہیں۔ اب 15 لوگوں کے لیے کیک بنانا ہو تو کتنے انڈے استعمال ہوں گے؟ بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ کیک بنانا ہے اور اس میں لوگ اور انڈے ان کا آپس میں ایک تعلق دیا ہوا ہے۔ اب وہ تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق یہ ہے کہ اگر 5 لوگ ہوں گے تو کیک کے لیے 2 انڈے استعمال ہوں گے۔ اسی طریقے سے 15 لوگ ہوں گے تو کتنے انڈے چاہیے ہوں گے؟ تو یہ جو ان کا تعلق آپس میں دیا جاتا ہے، حساب میں اس کو کہتے ہیں تناسب۔ تو اس تناسب کو ہم ایسے لکھیں گے کہ یہاں ہم نے 2 انڈے لکھے اور اس کے ساتھ ہم نے 5 لوگ لکھ دیے، اور ان کے درمیان یہ جو نشان آ جاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ تناسب ہے ان کا آپس میں، یہ ان کا تعلق بتا رہا ہے۔ تو اب جو نئی صورت ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ 5 کے بجائے 15 لوگ ہو گئے ہیں۔ اب ہمارے پاس 15 لوگ آ گئے ہیں، تو یہ 15 لوگوں کے حساب سے کتنے انڈے استعمال ہونے چاہیے؟ تو یہاں پہ ہم سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں۔ اب بات یہاں پہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے کسر میں ہوتی ہے۔ کسر میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا، ایک چیز تھی جس کو ہم مساوی کسر کہتے تھے۔ جیسے یہ جو تناسب ہے اس کو ہم کسر میں لکھ سکتے ہیں، یہ کسر میں ایسے لکھا جائے گا 2/5۔ تو اب یہی کسر میں اگر ہم کچھ تبدیلی کریں اور یہ 2/5 کے بجائے بٹا 15 ہو جائے تو اوپر یہ 2 کتنا ہونا چاہیے، یہ ہمیں پتا کرنا ہے۔ تو مساوی کسر میں جیسے کسر کی بنیادی مقدار برقرار رہتی تھی، تو تناسب میں بھی بنیادی جو کیا کہتے ہیں، بنیادی ان کے درمیان جو تناسب ہے وہ اتنا ہی رہنا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ 5 3 سے ضرب ہو کے 15 بنا، تو یہ 2 کے ساتھ بھی ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس کو بھی 3 سے ضرب کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر ہم یہاں نیچے اس کو 3 سے ضرب کر رہے ہیں تو اوپر بھی ہم اس کو 3 سے ضرب کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہاں یہ 2 بھی 3 سے ضرب ہوگا، یہ 2 بھی 3 سے ضرب ہوگا، اور اس کی جگہ کیا جواب آ جائے گا؟ یہاں پہ جواب آ جائے گا 6۔ تو 15 لوگوں کے لیے 6 انڈوں کا استعمال کرنا ہوگا کیک بنانے کے لیے جی، اور یہی ہمارا جواب ہے۔ اس کو 16 نہ سمجھیے گا، یہ 6 انڈے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ایک سوال حل۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہاں سوال لکھا ہوا ہے کہ 10 سیبوں کی قیمت 250 روپے ہے، تو 4 سیب کتنے روپے کے ہوں گے؟ ٹھیک ہے جی، اب ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پہ بھائی ہمارے پاس 10 سیب ہیں اور ان 10 سیبوں کی قیمت ہے 250 روپے۔ ان 10 سیبوں کی قیمت ہے 250 روپے، تو یہ آپس میں آ گئے تناسب میں۔ ہم سے قیمت پوچھی جا رہی ہے 4 سیبوں کی، ہم سے 4 سیبوں کی قیمت پوچھی جا رہی ہے، تو یہ کتنی ہوگی بھائی؟ اس کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ اس کے آگے ہم سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں کہ یہ کتنے کا ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، پھر سے وہی والی چیز، ہم چاہیں تو اس کو قصر کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتنا ہو جائے گا بھائی؟ اوپر آ جائے گا 10، نیچے آ جائے گا 250، نیچے آ جائے گا 250۔ اب ہو کیا رہا ہے، دوسری جو قصر ہوگی وہ ہو جائے گی 4، اور اس کے نیچے آ جائے گا سوالیہ نشان۔ اب اس کو حل کرنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 10 سے گھٹ کے 4 ہو گیا، یہ 250 سے گھٹ کے اسی حساب سے کم ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم عام طور پہ سوچیں کہ ہمیں ایک 10 سیبوں کی جو قیمت دی ہوئی ہے، اس میں ایک سیب کی قیمت اتنی ہی رہے گی نا، تو کیوں نہ ہم ایک سیب کی قیمت نکال لیں۔ تو اگر ہمارے پاس ایک سیب کی قیمت آ جائے گی تو ہم 4 سیب کی قیمت بھی نکال لیں گے، ہے کہ نہیں بھائی؟ 250 سیب ہے نا، تو ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم 250 سیب کو 10 سے تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، ہمیں ایک سیب کی قیمت مل جائے گی۔ تو ایک سیب کی قیمت کتنی ہونی چاہیے بھائی؟ 250 کو 10 سے تقسیم کریں تو ہمارا جواب 25 آ جائے گا۔
ہمارا جواب آ جائے گا 25 روپے کا ایک سیب ہے۔ تو اب ہمیں 4 سیب کی قیمت پتہ کرنی ہے۔ تو 4 سیب کی قیمت پتہ کرنے کے لیے ہم اس 25 کو تھوڑا یہاں لکھ دیتے ہیں نیچے، ہم اس 25 کو 4 سے ضرب دے دیں گے، جس کا جواب آتا ہے 100۔ تو 4 سیب کی قیمت کتنی ہوئی بھائی؟ 4 سیب کی قیمت ہوئی 100 روپے۔ جی 100 روپے ہوئی 4 سیب کی قیمت۔ اب جانے سے پہلے میرے خیال سے ایک اور سوال کر لیتے ہیں۔ یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 9 کلر پینسل کی قیمت 117 روپے ہے، ایسی 7 کلر پینسل کی قیمت کتنی ہوگی؟ تو ادھر بھی کچھ اسی طرح کا سوال ہے۔ پھر سے ہم تناسب کے طور پہ لکھ دیتے ہیں بھائی 9 کلر پینسلیں ہیں تو تناسب کا نشان لگا دیتے ہیں، ان کی قیمت جو ہے اس کے آگے لکھ دیں گے اور اس کی قیمت ہے 117 روپے۔ 117 اس کے سامنے آ گیا۔ ہمیں ایسی 7 کلر پینسلوں کی قیمت پتہ کرنی ہے، تو 7 کے آگے ہم لگا دیتے ہیں سوالیہ نشان، کیونکہ ہمیں اس کا جواب ابھی نہیں معلوم۔ تو وہی بات ہے، ہم 1 کی قیمت پتہ کر لیں تو 7 کی بھی مل جائے گی قیمت ہمیں۔ اس کو ہم کسر کے طور پہ بھی لکھ سکتے ہیں، تو ایک طرف ہم لکھ دیں گے 9/117 اور دوسری طرف ہم لکھ دیں گے 7 سوالیہ نشان، دوسری طرف ہم لکھ دیں گے 7 سوالیہ نشان۔ اور کیونکہ یہ کسر مساوی کسر کی طرح اس کی بنیادی مقدار برابر رہے گی، کیونکہ بنیادی تناسب ایک جتنا ہی رہنا چاہیے، تو اس کو ہم ایکویژن کے طور پہ بھی حل کر سکتے ہیں۔ ایکویژن کے طور پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سوالیہ نشان کو اوپر بھیج دیں، یہ 9 نیچے آ جائے، 117 اوپر آ جائے۔ کہنے کو ہم وہی کام کر رہے ہیں کہ 1 کی قیمت نکال کے 7 سے ضرب دے رہے ہیں۔ اب وہ ہوگا کیسے، وہ آپ دیکھ لیں، سوالیہ نشان پہلے آ گیا اور اس کے آگے جو ہم لکھ رہے ہیں وہ ہے اس کا کام۔ تو ہم 7 اوپر ہی رہے گا، یہ 117 سے ضرب ہو رہا ہے اور نیچے تقسیم ہو رہا ہے 9 سے۔ تو 9 کو جو ہم 117 سے تقسیم کرنے کا کام کر رہے ہیں، یہ ہمیں 1 کلر پینسل کی قیمت بتا رہا ہے۔ 9 117 میں جاتا ہے 13 مرتبہ، اور 13 جب 7 سے ضرب ہوگا تو ہمارا جواب آ جائے گا 91۔ ہمارا جواب آ جائے گا 91۔ تو 7 کلر پینسل کی قیمت کتنی ہوئی؟ 91 روپے ہوئی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے 3 سوال حل کیے اور تینوں سوال کو حل کرتے ہوئے ہم نے تھوڑا تھوڑا طریقوں میں فرق رکھا۔ وہ اس لیے کہ حساب میں کئی دفعہ ایک سوال کو حل کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ بھی ہم نے یہی نمونہ دیکھا ہے۔ تو آپ کو یہ الگ الگ طریقے بتانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ ان میں سے کوئی بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں سوال کی نوعیت کے حساب سے۔ تو یہ ایک سہولت ہے ہمارے پاس، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور روزمرہ کی زندگی میں ایسی کئی صورتیں آتی ہیں جب ہم ایسی جگہ پر آتے ہیں جہاں ہمیں تناسب استعمال کرنا پڑ جائے، تو یہ مختلف طریقے بھی آپ کے پاس ہیں۔ اب آگے آپ کی مرضی ان سوال کو کیسے حل کریں گے۔